اسمبلی سے منظوری کے بعد سینٹ نے اپوزیشن کے شدید احتجاج اور شور شرابے کے باوجود سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، وکلاء فلاح و تحفظ اور انٹر بورڈز 2023 کوارڈینیشن بلز منظور کر لیے۔ It has been moved that the bill to provide for the certain practices and procedure of the Supreme Court, the Supreme Court Practices and Procedure Bill 2023 بھی passed۔ اس کے حق میں 60 اور مخالفت میں 19 ووٹ آئے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حق میں 60 اور مخالفت میں 19 ووٹ آئے۔ اپوزیشن نشستوں پر موجود فاٹا اور بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹرز نے بھی بل کی حمایت میں ووٹ دیا۔ اس دوران اپوزیشن اراکین نے چیئرمین سینٹ کے ڈائس کا گھیراؤ کرتے ہوئے بل کی کاپیاں پھاڑ دی اور عدلیہ پر حملہ نامنظور، الیکشن کراؤ، ملک بچاؤ کے نعرے لگاتے رہے۔ صادق سنجرانی نے سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجر بل منظوری کے لیے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو ارسال کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے نقطہ اعتراض، میں ہوں آپ کے ساتھ نازیہ خان۔ جی ہاں، عدالتی اصلاحاتی بل 2023 پریکٹس اینڈ پروسیجر بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظوری کے بعد اب صدر مملکت کے پاس جا پہنچا ہے۔ صادق سنجرانی نے ان کو یہ جو بل ہے وہ ارسال کیا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پر کیا معاملات بنتے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے پاس کیا آپشنز ہیں، آیا وہ اس کو اپروو کرتے ہیں نہیں کرتے، یا معاملہ کس نہج پہ جاتا ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کریں تو ان کے اعتراضات جاری ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بل حکومت کی طرف سے لایا گیا ہے یہ عجلت میں لایا گیا ہے، اس کی ٹائمنگ پر بھی ان کو خاصا اعتراض ہے۔ اس پر بھی آج ہم پروگرام میں بات کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں مسلم لیگ نون کے پارٹی قائد محمد نواز شریف کی، تو انہوں نے اپنا موقف رکھا ہے۔ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ بل قومی اسمبلی میں اور اس کے بعد سینٹ سے کثرت رائے سے یہ اس کو منظوری ملی ہے، تو لہٰذا مملکت کو بھی چاہیے کہ اس راستے میں رکاوٹ نہ بنے اور اس بل کو پاس کر دیا جائے۔ انہوں نے کیا کہا، پہلے یہ سنیے پھر آگے چلتے ہیں۔ ان کا بینچ کیوں، اس میں کیا مصلحت ہے؟ جو بینچ ہی قبول نہیں ہے تو اس کا فیصلہ کیسے قبول ہوگا؟ حاکم نثار ریٹائر ہو گئے، جسٹس کھوسا ریٹائر ہو گئے، آج قوم کو جواب دیں گے کہ نواز شریف کو کیوں بھائی آپ نے ڈسکوالیفائی کیا تھا؟ یہ جو فیصلہ 3 ججوں ہو رہا ہے اس میں پوری قوم کا عدم اعتماد ہے، کسی ایک شخص کا اگر نہیں تو اس کا نام عمران خان ہے۔ کیا عمران خان کے لیے ہم نے سارے فیصلے کرنے ہیں؟ عمران خان کی خاطر ہم نے سارے بینچ بنانے ہیں؟ یہ ڈیمانڈ کے لیے فل کورٹ بنائے، اس کا فیصلہ سب کو قبول ہوگا۔ جی ہاں، یہ وہ ٹاک ہے، پریس ٹاک جو کہ انہوں نے لندن میں کل کی ہے، جس میں انہوں نے اظہار خیال کیا ہے اور 3 رکنی بینچ پہ عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جب 3 رکنی بینچ ہی منظور نہیں ہے تو فیصلہ کیسے منظور کیا جا سکتا ہے۔ یقینی طور پہ صورتحال اس وقت خاصی گھمبیر ہے ناظرین۔ سیاسی سمندر میں جو تلاطم اور اگر میں یہ کہوں کہ سونامی جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ کسی طور تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ نہایت افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلے سیاسی، پھر معاشی، آئینی، قانونی اور اب ہمیں عدالتی بحران بھی سر اٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کافی حد تک اس پر تنقید بھی کی جا رہی ہے، بات بھی ہو رہی ہے۔ بات یہاں پر تب تک اس لیے پہنچی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا 9 رکنی لارجر بینچ جو اس کیس کی سماعت کر رہا تھا وہ سکڑ کے 7، 5، 4 اور اب 3 رکنی بینچ پر مشتمل ہے، جس کی وجہ سے بہت تنقید کی جا رہی ہے، بہت بات کی جا رہی ہے۔ شروع دن سے حکومتی موقف یہی رہا ہے کہ فل کورٹ بینچ کو تشکیل دیا جائے تاکہ معاملے کو صحیح طرح سے دیکھا جا سکے، لیکن ہم نے دیکھا کہ کل سپریم کورٹ نے اس استدعا کو مسترد کر دیا۔ لیکن آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ، ایک اہم بات یہ ہوئی ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت لاہور میں اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں تمام اتحادی جماعتوں کے سربراہان نے شرکت کی ہے اور پارٹی قائد میاں محمد نواز شریف نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں شرکت کی ہے، جس میں اس بات پر مشترکہ حکمت عملی تیار کی گئی ہے، اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ منظور نہیں کیا جائے گا اور جب تک فل کورٹ بینچ نہیں بنتا بات آگے نہیں چلے گی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل منڈے کو سپریم کورٹ کو یہ اس بات سے آگاہ کر دیں گے۔ یقینی طور پہ پریشان کن صورتحال ہے، بات کہاں جا کے رکتی ہے، کس طرح سے اس صورتحال سے، اس بھونچال سے اور سیاسی کشمکش سے اور جو غیر یقینی کی سی صورتحال ہے اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، کس طرح سے ممکن ہے، بہت بڑے بڑے مسائل ہیں اس کے علاوہ بھی، لیکن ہم یہ آج بات کریں گے اپنے پروگرام میں۔ سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیتی ہوں، پھر ڈسکشن لے کے چلیں گے۔ بہت ہی ریلیونٹ پرٹیننٹ پینل مجھے اس وقت جوائن کر چکا ہے، مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر چکی ہیں ضلع ہما صاحبہ، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، سابق رکن اسمبلی ہیں، بہت شکریہ میم آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے صدیق الفاروق صاحب، پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے، سینئر رہنما ہیں، اسکائپ پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اس کے علاوہ جی ہمیں اسکائپ پر ہی جوائن کر رہے ہیں تجزیہ کار ہیں عثمان بھٹی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ عثمان صاحب آپ کے ٹائم کے لیے۔ ویلکم۔
अच्छा, आप सबकी इजाज़त से मैं सदीकुल फारूक साहब, क्योंकि आज बहुत अहम इजलास भी हुआ है और हमने देखा कि लंदन में प्रेस टॉक की है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से, जिसमें 3 रुकनी बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और ये कहा गया है कि 3 रुकनी बेंच ही मंजूर नहीं है तो फैसला भी मंजूर नहीं किया जाएगा, हमें काबिल कबूल नहीं होगा। इस फैसले को हम कैसे मंजूर कर सकते हैं? आज भी हमने देखा कि वज़ीर आज़म की सरबराही में जो इजलास हुआ है उसमें इस बात का उसूली फैसला कर लिया गया है कि इस बात को नहीं माना जाएगा जब तक फुल कोर्ट बेंच नहीं बनता, और अटॉर्नी जनरल मंडे को अदालत को इस सारी सूरत हाल से आगाह कर देंगे, हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह कर देंगे। हुकूमत बायकॉट करने जा रही है, क्या कहिएगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया खान साहिबा। पहली बात तो ये है कि अदालत अदल से अगर तमाम ब्रदर जजेस समेत चीफ जस्टिस के वो अदल करना चाहते हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है, और तमाम जो जमहूरी माशरे उनमें अदालतें अदल ही देती, तो फिर तमाम ब्रदर जजेस बराबर हैं। और 83 में भी सुप्रीम कोर्ट कहा गया। सुप्रीम कोर्ट का मतलब तमाम ब्रदर जजेस इकट्ठे, सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं। आपने भी हवाला दिया 9 रुकनी बेंच से 7 रुकनी पे आया, 7 से 5 पे आया, 5 से 4 पे आया, 4 से 3 पे आया। और कल जो फाजिल और मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ओपन कोर्ट में आंसुओं से वो एक तरफ होए, ये गैर मामूली रवैया था। और मैं चूंकि लिटरेचर पढ़ा, हमने हैमलेट ड्रामा है शेक्सपियर का, और उसकी ज़हनी कैफियत पे बहुत हमने साइकोलॉजी पढ़ी, और साइकोलॉजिस्ट और जो प्रोफेसर थे साइकोलॉजी के उनके पास जा जाकर समझते थे। तो वो ये समझ आया कि चीफ जस्टिस साहब का एक सप्रेस्ड एंगर, दबा हुआ गुस्सा था, वो सामने आया। वो ज़हनी तौर पर कुछ डिस्टर्ब थे, मेंटली डिस्टर्ब थे। और जब आदमी इस पोजीशन में हो और इस तरह से खुली अदालत में इस अहम मकाम पर हो, उसका बिहेवियर, उसका रवैया ये हो, तो फिर वो इस काबिल नहीं होता कि वो इंसाफ कर सके। तो मेरी एक शहरी के तौर पर कानून को एक हद तक जानते हुए मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे और लोगों से भी कि वो ऐसी कैफियत में अपने मनसबी फराइज अदा करने की बजाय एक ब्रेक ले, डॉक्टर से मशवरा करें, और जब डॉक्टर ये कहें कि अब आप जाएं और अपना फर्ज मनसबी अदा करें तो वो करें। इस हालत में इंसाफ और अदल नहीं हो सकता। तो अगर हमारी तमाम पार्टियां जो हुकूमत में शामिल हैं उनके सरबराह ये कहते हैं और अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं वो मंडे को जाके एक एप्लीकेशन देते हैं, तो मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब को जो उनके 2 दीगर ब्रदर जजेस हैं, अगर ये 9 रुकनी बेंच वापस नहीं आ सकता तो फिर ये 3 रुकनी बेंच भी फैसला न करे, तो सर, वो इन्हें समझाएं। तो आप क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं सर? हम सब लोग अदलो इंसाफ चाहते हैं, और अदलो इंसाफ जो है वो फुल कोर्ट, यानी ये अगर 3 रुकनी बेंच बाकी 2 मुअज़्ज़ज़ अरकान चीफ जस्टिस को नहीं समझा सकते, तो ये बाकी तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर अदम एतमाद होगा। हालांकि सब ब्रदर जजेस हैं, कोई नाजायज मुतालबा नहीं, कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं। 9 जजेस से सुकड़ता जो बेंच यहां तक आया हो, 4 जजेस का फैसला कुछ हो, 3 का कुछ हो, वो फिर अलग होकर कुछ करें। फैसला लिखा नहीं गया, अमल दरामद की बात हो रही है, दस्तखत जजेस के हैं नहीं, ये बहुत गैर मामूली सूरत है। ठीक।
अच्छा, मैं सर इसी नुक्ते को आगे लेके जाऊंगी। ज़िले हुमा साहिबा हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। ज़िले हुमा साहिबा, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। हमने कल देखा कि इमरान खान साहब का एक ट्वीट आया, उसके बाद आज उन्होंने सहाफ़ियों से भी मुलाकात की। कल उन्होंने अपनी ट्वीट में अपने कारकुनान से ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तकद्दुस के लिए, उसकी तौक़ीर के लिए, ख़ास तौर पर ये जो 3 रुकनी बेंच है उसकी खातिर आप सड़कों पर आएँ। एक तो मुझे ये बताइएगा कि कारकुनान को इसको उकसाना कहेंगे, क्या कहेंगे? दूसरा ये कि आज भी उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने शगाफ अल्फाज में कहा कि अगर इलेक्शन की डेट नहीं दी जाती है तो फिर हम सड़कों पर होंगे, तो मामलात ऐसे हल होंगे? देखिए, जिस तरह की ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इदारों की क्रेडिबिलिटी मुतासर हो रही है, इदारों के ऊपर लोग भरोसा करते हैं, उनकी तरफ देखते हैं। जिस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होती, उस मुल्क में कुछ भी बाकी नहीं रहता। और अनफॉर्चुनेटली इस पार्लियामेंट का और कोई काम नहीं रह गया है माँ सिवाय इसके कि वो बैठ के जजेस के ऊपर, क्रेडिबल ऑनरेबल जजेस के ऊपर उनके किरदार कशी करें, उन्हें धमकाएं, फ्लोर ऑफ द हाउस में आप जाकर उनको धमकियां दें और औचे हथकंडे इस्तेमाल करें। एक शख्स जो भगोड़ा है, जिसने आकर इधर, जिसमें इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आए और अपने मुकदमात का फैसला करे, जी जी, वो बैठकर पूरा मुल्क चला रहा है। उसकी बेटी जो है, जिसका कोई आईनी ओहदा नहीं है, जिसके पास पार्लियामेंट का कोई इख्तियार नहीं है, वो पार्टी की नायब सदर हैं, वो पार्टी की नायब सदर हैं, लेकिन जिस तरह से वो नेशनल टीवी पे आकर जजेस को धमकियां देती हैं, जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है उनके लोगों के नाम लेती हैं। तो हमने इमरान खान साहब नहीं जी, नहीं, मुझे बात करने दें, मुझे मुकम्मल कर लेने दें। मैं कम से कम अपनी बात की वजाहत जी जी, प्लीज प्लीज। इमरान खान अभी आया है, ठीक है जी, उसकी हुकूमत 3-3.5 साल रही है बमुश्किल, लेकिन 30 साल 40 साल जो प्रेसिडेंट सेट हो चुके हैं, आज भी वही लोग इख्तियार रखते हैं। हर एक इदारे को बेतौकीर किया, अवाम को महंगाई के दलदल में डाल दिया। पूरे मुल्क में इस वक्त अफरा तफरी की सिचुएशन है। इमदाद भी कर रहे हैं तो लोगों को आटे की बजाय अमवात मिल रही है। छोटे छोटे बच्चे, वो पर्दादार और इज्जतदार औरतें कुचली जा रही हैं। तो ये इमरान खान ने नहीं किया, ये इन्होंने किया। पेट्रोल कहाँ चला गया है? पेट्रोल की आप देखें, आप जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे गरीब लोग सफर करते हैं, वो उनके इख्तियार से ही बाहर चला गया है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हर एक शख्स जब भी कुछ खरीदने के लिए जाता है तो सबसे पहले अपना बजट देखता है, जो कि उनके बजट से सब कुछ इंक्रीज हो चुका है, कुछ भी उनके इख्तियार में नहीं। इस किस्म की सिचुएशन में अगर एक सबसे पॉपुलर लीडर इंतखाबात की डिमांड करता है और वो कहता है कि इस अफरात, देखें, बाहर के ममालिक आपको एड देना नहीं चाहते, आपको इमदाद नहीं देना चाहते। IMF के ऊपर आप अभी तक कामयाब नहीं हो सके उनके साथ। क्या वजह है? हाँ, यही वजह है कि देखें जब इतनी अनसर्टेनिटी होती है, जब हालात और अवाम में इस कदर बेचैनी पाई जाती है, मुल्क में अफरा तफरी होती है, कोई भी आकर इन्वेस्टमेंट करने के मूड में नहीं होता, तो सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद हल है और वो है साफ और शफाफ इंतखाबात। और जब इंतखाबात होंगे, एक लीडर अगर इंतखाबात के लिए एक आईनी रास्ते का मुतालबा करता है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ, अपनी अदालतों की तरफ, अपनी मुअज़्ज़ज़ अदलिया की तरफ देख रहा है, तो उसमें उसका क्या कसूर? क्या वो अपने अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहा? वो अपने लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है इस वक्त। ठीक, अच्छा, ये मैं चाहूंगी इस पे आप जरा मुझे वजाहत दीजिएगा। क्या इस तरह से कारकुनान को सड़कों पर लाना ये प्रेशर माउंट नहीं करेगा अदलिया पर? क्या ये उसकी बेतौकीरी नहीं है कि अवाम को ये कहा जाए कि आप सड़कों पर आ जाओ, हर मामला सड़कों पे तय होगा? हम अदलिया की बालादस्ती के लिए सड़कों पे आ रहे हैं। हम अदलिया की जो आइन के साथ वो खड़ा है, आइन को पामाल होने से जो अदलिया बचा रहा है, अदालत बचा रही है, हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनका साथ दे रहे हैं। उनकी रिस्पेक्ट और उनकी वैल्यू को कायम रखने के लिए हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि अगर आपकी ताकत ही अवाम है, आपने अवाम ही के वोटों से आना है असेंबली में, लेकिन जजेस को धमकियां देना और अदालतों में लश्कर लेकर जाना, ये भी तो देखें, अदालत में लश्कर लेकर कोई नहीं गया। ये अवाम है जो अपने लीडर से मोहब्बत करती है, और जब सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलता है जिले में उनके ऊपर कातलाना हमला हो चुका है, देखिए, फिर भी वो भागा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा लीडर बहादुर है, हिम्मत वाला है, जुर्रत वाला है और बैठा हुआ है, डट के मुकाबला कर रहा है।
وہ بھاگا نہیں ہے. لوگ ان پر بھروسہ کرتے ہیں, لوگ ان کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. پارلیمنٹ میں آپ کیوں نہیں مطالبہ کرتے؟ پارلیمنٹ جو سپریم ادارہ ہے وہاں کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس پارلیمنٹ میں کیا بچا ہے مجھے آپ بتائیں, اس پارلیمنٹ میں کیا بچا ہے؟ زور اور زبردستی کی چلا رہی ہے یہ حکومت, ٹکڑے جوڑ کر ٹوٹے جوڑ کر یہ حکومت بنائی گئی ہے. جس طرح سے بلیک میل کیا گیا, جس طرح سے کروڑوں روپے جو عوام کی بہبود پر خرچ ہونے تھے وہ اٹھا کے لوٹے خریدے گئے, ان لوٹوں سے آپ حکومت چلا رہے ہیں. اپوزیشن نام کی چیز نہیں ہے اس اسمبلی میں. جب اسمبلی میں اپوزیشن نہیں ہوتی اس کا کوئی آئینی اختیار رہتا ہی نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کرتا. آپ کا جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ آپ کا ٹکٹ ہولڈر ہے مسلم لیگ نون کا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت لوگوں کو بے وقوف نہیں بنائے جا سکتے. یہ 90 کی دہائی نہیں ہے, اس وقت سوشل میڈیا ہے, لوگ سمجھتے ہیں, سب لوگ اپنے حق کو حاصل کرنا جانتے ہیں. اگر آپ کے پاس اور کوئی راستہ, انہوں نے کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے روڈ پر آنے کے علاوہ. خان صاحب نے تو کہا میں مذاکرات کے لیے بھی تیار ہوں, میں عدالت میں کی مجھے جو ہے فل کورٹ کے اوپر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, مجھے کسی چیز پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن صاف شفاف الیکشن آپ اس سے بھاگ رہے ہیں. مذاکرات کو وہ ہمیشہ مشروط رکھ دیتے ہیں ایک ہی پوائنٹ سے, تو مشروط مذاکرات وہ ویلڈ پوائنٹ ہے نا جی. اور کیا, اور کس قسم کے مذاکرات ان کے ساتھ ہونے چاہیے؟ جو این آر او کی وجہ سے آئے ہیں اسمبلیوں میں, ان کے لیے کس قسم کے مذاکرات چاہتی ہیں آپ؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک, اب اس پہ بھی مزید میں آپ سے سوالات کروں گی. عثمان بھٹی صاحب, سر یہ ساری صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, ایسا تاثر مل رہا ہے, اس طرح سے ایک سوچ سامنے آ رہی ہے کہ جس طرح سے خدا نہ خواستہ اداروں میں ایک تصادم کی سی فضا جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ اس کے لیے ایک سازگار ماحول بن چکا ہے. مسترد کیا ہے جماعتوں نے, جو 3 رکنی بینچ ہے ان کو, اور کہا ہے کہ جو فیصلہ ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے, اور بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے. صورتحال آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ تو جو پولرائزیشن ہے یہ تو ہمیں عروج پہ جاتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ جی نادیہ, آج لاہور مالٹون میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز کی رہائش گاہ پر 1:30 بجے تقریباً اجلاس شروع ہوا تھا. مالٹون میں موجود تھے. اس اجلاس میں تمام جو پی ڈی ایم کے سینئر رہنما ہیں وہ بھی شریک تھے. کچھ لوگ وہاں پر پرسنلی پریزنس تھی ان کی, وہاں پر ان کی رہائش گاہ پر شہباز شریف کی, اور زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس میں شریک تھے. تو اس اجلاس میں یہی فیصلہ ہوا کہ اجلاس تقریباً 4 گھنٹے سے زیادہ جو ہے وہ جاری رہا. اس اجلاس میں یہی فیصلہ کیا گیا کہ جو 3 ججز ہیں ان پر ہم عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. ان میں چیف جسٹس آف پاکستان عمر بندیال, اور پھر جسٹس جاج الاحسن اور جسٹس جو ہے منیب اختر, ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ جو اعجاز الاحسن جسٹس معزز جج ہے وہ پہلے انکار کر چکے ہیں اس کیس کی سماعت کے حوالے سے, تو اب دوبارہ وہ کیوں اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا فیصلہ اگر ہونا ہے, ملک میں آئینی اور قانونی پیچیدگی ہو رہی ہے, تو اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اگر اس ملک میں سیاست سے کسی نے سیکھا نہیں تو وہ سیاستدان ہے جنہوں نے نہیں سیکھا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آپس میں کافی زیادہ ایک دوسرے سے اختلافات رکھتے تھے, مگر وقت کے ساتھ انہوں نے سیکھا کہ ٹیبل ٹاک سب سے بیسٹ حل ہے. آج اگر پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ اس معاملے کا حل نکلنا چاہیے, تو ان کے پاس سب سے جو بیسٹ سولوشن ہے وہ یہی ہے کہ وہ سیاستدانوں سے ٹاک کریں تاکہ اس معاملے کا حل نکلے. اب جب دیکھیں کہ جب سیاستدان آپس میں مل کے حل نہیں نکالیں گے تو جو دوسری طاقتیں ہیں وہ انٹرپین کرتی ہیں, اور پھر سیاستدان جو ہے انہیں الزام تراشی کرتے ہیں. جب آپ سپریم کورٹ نے, معزز عدالت نے سیاستدانوں کو ایک دفعہ پھر یہ موقع دیا اور کہا کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں, مذاکرات کریں, کوئی راستہ نکالیں, ایسا نہ ہو کہ ہمیں پھر کوئی آئینی راستہ نکالنا پڑے. لیکن ابھی تک ہمیں کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی, اور ایک دن کے بعد منڈے ہے, اس کی کیا صورتحال آپ بنتی دیکھ رہے ہیں؟ نادیہ دیکھیں, بات سنیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی ملک میں بہت کروشل فیزز آئے. فار ایگزامپل ملک میں پہلے فیٹف کا ایشو تھا, اس کے علاوہ دہشت گردی کے حوالے سے ایشو تھا. تو اس وقت بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ مل نہیں بیٹھے تھے, اور جس کی وجہ سے اب کافی زیادہ رفت پیدا ہو چکی ہے. اس کا سب سے بہتر حل یہی ہے, ہر کوئی سیاستدان جو ہے اس کی جو جمہوریت میں ہی عزت ہے, جمہوریت میں اس کی بقا ہے. کوئی بھی سیاستدان یہ نہیں سمجھتا کہ ملک میں الیکشن نہ ہو. اور اگر اس وقت عمران خان صاحب کا گراف اپ ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ملک میں مہنگائی ہے. اس کا جو گورنمنٹ ہے وہ الزام تراشی کرتی ہے کہ یہ تمام جو مذاکرات تھے آئی ایم ایف سے یہ عمران خان صاحب گورنمنٹ نے کیے. دیکھیں ماضی کو چھوڑ دیں, اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت پیچیدہ ہے, مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اگر انہوں نے یہ ایک
وزاداری کا ثبوت دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں, تو اس کو کوئی پریکٹیکل چیزیں سامنے نظر آنی چاہیے. اگر انہوں نے 2 کمیٹی سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے 2 ممبرز جو کمیٹی ہے وہ تشکیل دی ہے جن میں فواد چودھری صاحب ہیں, شامل قریشی صاحب ہیں, تو یہ ایک اچھا جیسچر ہے. اس کو حکومت کو چاہیے کہ اگر انہوں نے جیسچر دیا ہے تو ان چیزوں کو مٹیریلائز کیا جائے تاکہ کوئی سولوشن نکل سکے. دیکھیں اگر منڈے کو سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ دے دیتی ہے کہ ہاں 30 اپریل کو الیکشن ہونے ہیں, تو آپ یہ بتائیں پھر حکومت کے پاس تو کوئی اس کے علاوہ حل نہیں ہے کہ وہ آج گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کل بھی کی وفاقی وزیر اطلاعات نے, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں انہوں نے بھی اس ضرورت پر زور دیا کہ گرینڈ ڈائیلاگ ہونی چاہیے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کل عمران صاحب کی بھی یہ سٹیٹمنٹ آئی جس میں انہوں نے کہا کہ ریاست کے لیے اور جمہوریت کے لیے ہم ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں, مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, یہ وقت کی ضرورت ہے. پھر بات آگے کیوں نہیں چلتی, ڈائیلاگ ہوتے کیوں نہیں ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں, نون لیگ کے جو سینئر رہنما ہیں, ہماری جب ان سے بات ہوئی کہ اگر گرینڈ ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے تو آپ اس کو کیوں ٹیبل پہ نہیں بیٹھے, کیوں میٹیریلائز نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کہہ دیتے ہیں مگر چیزوں کو پریکٹیکل شیپ نہیں دیتے ہیں, جس وجہ سے تمام جو ڈیولپمنٹ ہے وہ رک جاتی ہے. اب یہ دیکھیں اگر خان صاحب نے اتنا بڑا جیسچر لیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں الیکشن ہو, اور اچھی بات ہے, آئینی اور جمہوری طریقے سے ملک کو چلنا چاہیے, مگر اگر کوئی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے پی ٹی اے کی جانب سے یا پی ڈی ایم کی جانب سے, اگر عمران خان صاحب آج اعلان کرتے ہیں کہ ہاں بھئی کل سے ہماری 2 رکنی 4 رکنی کمیٹی جو ہے وہ اسلام آباد ملنے کو تیار ہے, لاہور ملنے کو تیار, اگر اس چیز پر اور جو حکومت ہے وہ چیزوں کو اپنا اس طرح وفد نہیں بناتی تو پھر تو کہا جائے گا کہ حکومت کی نیگلیجنس ہے. اگر حکومت اعلان کر رہی ہے کہ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحب نے اعلان کیا, اس کے علاوہ وفاقی وزیر قانون نے کیا, وزیر داخلہ نے کیا, مگر اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ اوپنلی جیسے عمران خان صاحب روزانہ میڈیا ٹاک کرتے ہیں اس طرح کی کوئی اوپن سٹیٹمنٹ آئے تاکہ چیزوں کو سمجھا جا سکے کہ ہاں بھی پی ٹی اے واقعی اس معاملے سیریس ہے اور اب ٹیبل ٹاک میں سیاستدانوں کو بیٹھنا چاہیے تاکہ جو لوگ اس مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے یا IMF کی طرف سے امداد نہ ملنے کی وجہ سے یا ورلڈ بینک کی امداد کی طرف سے امداد نہ ملنے کی وجہ سے, ایون کہ دوست ممالک بھی ہمیں امداد نہیں دے پا رہے, تو ان چیزوں سے ملک کا عوام کا بھلا ہو جائے گا اگر یہ سیاستدان مل بیٹھیں گے تو. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. صدیق الفاروق صاحب سر, یقینی طور پہ جو حالات ہیں یہ سیاسی بصیرت اور سیاسی شعور کے بڑے زبردست متقاضی ہیں. یہ وقت ہے کہ ان تمام چیزوں کو حل کیا جائے. کیا کوئی سر بیک ڈور کوئی رابطے ہو رہے ہیں, کوئی اس طرح کی اطلاعات ہیں آپ کے پاس کہ کوئی گفت و شنید کا کوئی سلسلہ شروع ہوا ہے؟ لیکن ہم سب کو پاکستان کی اور قوم کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے, اور اسی لیے جب ہم لوگ اپوزیشن میں تھے ہم نے عمران خان کو ہر وقت ہیلپنگ ہینڈ جو ہے وہ آگے بڑھایا, لیکن عمران خان نے ہمارا ہاتھ جھٹک دیا. پھر جب شہباز شریف صاحب نے 10 اپریل کو صدارت عظمیٰ کا ہاتھ اٹھایا تو ایک مرتبہ پھر گرینڈ ڈائیلاگ اور اقتصادی چارٹر کی بات کی, انہوں نے ہاتھ جھٹک دیا. اب اس وقت صورتحال کیا ہے, کوئی بیک ڈور رابطے تو چلتے ہی رہتے ہیں لیکن جب تک عملی صورت سامنے نہیں آتی. لیکن یہ میری بہن ہے, بیٹی ہیں ضلع ہما صاحبہ, انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں, میں اگر ریکارڈ پہ کچھ باتیں رکھوں جی, تو اب تو باجوہ صاحب نے بتا دیا کہ عمران خان کے عشق میں کون گرفتار تھے اور دھاندلی کر کے انہیں وزیر اعظم کس نے بنایا. اس لیے وہ جو جعلی وزارت عظمیٰ سلیکٹڈ وزیر اعظم صاحب ہے اس پہ یہ میرے بہن بھائی جو ہیں پی ٹی آئی والی یہ اترانے کی کوشش نہ کریں. وہ ہماری سیٹیں ادھر کر دی گئیں اور پھر انہوں نے جو 4.25 سال میں کیا وہ دیکھ لیں. 25 سال میں اپنا 70 سال میں 25,000 روپے قرضہ ہوا, 4.25 سال میں 20,000 روپے قرضہ لے لیا اکیلے عمران خان, وغیرہ وغیرہ. IMF کے ساتھ معاہدہ انہوں نے کیا اور توڑا انہوں نے, جس کی وجہ سے عدم اعتماد کر رہے ہیں, کیونکہ عمران خان تو کوئی نہیں, اصل میں تو پاکستان کے وزیر اعظم نے چاہے وہ سلیکٹڈ ہو اس نے وہ معاہدہ کیا تھا. یہ اس کا نتیجہ ہے کہ وہ ڈرے ہوئے اور وہ ایک ایک چیز پوری کروا رہے. آپ نے سی پیک بند کیا جو ابھی تک چل نہیں سکا, آپ نے ملک سے باہر سرمایہ بھیجا, آپ نے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی کہ لوگ بجائے بینکوں کے ذریعے پیسہ لے کے آئے ہنڈی کے ذریعے لے کے آئے. آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اس ملک کو قدموں پر کھڑا کرے. اس لیے آپ جب یہ باتیں کرتے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے. اب جو آپ بتا رہے ہیں کہ منڈے کو
पहली बात तो ये है कि चीफ जस्टिस साहब, मैंने उनकी स्टेट ऑफ माइंड सामने रखी है। इस सूरत हाल में वो इंसाफ कर ही नहीं सकते, ना उन्हें ये केस सुनना चाहिए। जिस चीफ जस्टिस साहब का 9 रुकनी बेंच एक एक करके सुगड़ के 3 रुपए आ जाए, और उसमें भी वो जज बैठे हों जो इससे पहले रिफ्यूज कर चुके, फिर उस जज की और उस बेंच की बात कौन माने? सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्या हुकूमत अभी भी पुरुमीद है कि वो सुप्रीम कोर्ट को ये रिक्वेस्ट दोबारा करे, क्योंकि बारहा उनकी तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, तो अभी भी उम्मीद है आपको कि ऐसा मुमकिन हो पाएगा? मेरा ख्याल है कि मंडे को एक रिक्वेस्ट तो कर दी जाएगी, या फुल कोर्ट बनाएं, या आप, चूंकि आपके मुकाबले में 4 जजों ने फैसला दिया हुआ है आपके उस फैसले के खिलाफ और 3 जजों के जो है वो हक में है, तो वो तो पिटीशन ही सारी उड़ गई है। तो आप वो जो पिटीशन रद्द हो चुकी है उस पर आप 3 रुकनी बेंच जिसमें एक जज रिफ्यूज कर चुका हुआ, आप क्यों जोर दे रहे हैं? ठीक, बिल्कुल ठीक। ज़िल्लुमा साहिबा, इमरान अब जो है वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन के निकात को यकीनी बनाया जाए और जो डेट दी गई थी उसी पर इलेक्शन हो। ये जो सियासी दर्जा हरारत है जो कि किसी तौर थमने का नाम नहीं ले रहा, कूल डाउन नहीं हो रहा, जिसकी तरफ बारहा सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया और ये कहा कि माजी को भूल के आगे चलें, इस दौरान अगर इंतखाबात होते हैं तो आपको लगता है वो पुरअमन होंगे, साफ और शफाफ मुमकिन हो सकेंगे? ये जो पोलराइजेशन है इस दौरान, देखिए, इसी को कम करने के लिए तो हम अदालतों का हमने रुख किया है कि अदालत जो है वो इंटरवीन करे, सबको एक साथ बिठाए और ऐसे फैसले करे कि जो सबको काबिल कबूल हो। इस तरह खान साहब ने तो क्लियर उनको बता दिया है कि मैं किसी भी किस्म की मैं इंटरप्ट नहीं करूँगा, किसी मामले में मैं दखल अंदाजी नहीं करूँगा। मेरे लिए कोर्ट्स का फ़ैसला जो है वो मुकद्दम है और मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ फ़ैसलों की। और दूसरा, वो मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। देखिए, जब उन्होंने मुज़ाकरात की बात की, अभी पिछले ही दिनों की बात है कि उन्होंने मुज़ाकरात की बात की कि हाँ, मैं बैठने को तैयार हूँ, मैं बात करने को तैयार हूँ, मैं हर फोरम पे जाने को तैयार हूँ जहाँ से अवाम के लिए, अवाम की बेहतरी की कोई सूरत निकलती है। तो सबसे पहले पार्लियामेंट से आवाज़ें आनी शुरू हो गई, हुकूमत की तरफ से आवाज़ें आनी शुरू हो गई कि पहले वो माफ़ी मांगे और अपने किए की जो उन्होंने किया है उसकी वो माफ़ी मांगे। तो किस चीज़ की माफ़ी मांगे? एक चलती हुई हुकूमत को आपने गिराया, आप जिम्मेदार हैं, महंगाई आप लेकर आए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो इस वक्त बदतर हो रही है, आप खुद चीख चीख के कह रहे हैं कि मुल्क में बदअमनी है और महंगाई है, मईशत दिन ब दिन जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, इकॉनमी बिल्कुल ज़ीरो होके रह गई है। आप से उस पर माफी मांगे? माफी किसे मांगनी चाहिए? माफी आपको मांगनी चाहिए। दूसरा, राना सन्नाउल्लाह बयान देते हैं कि या हम रहेंगे या ये रहेगा। आप सीधी सीधी उन्हें कत्ल की धमकी देते हैं। पहले उनके ऊपर कातलाना हमला आप कर चुके हैं। इसकी सियासी बयान है। नहीं, सियासी बयान नहीं है। वो कहते हैं कि जब आप पकड़े जाते हो तो फिर आप यू टर्न ले लेते हो। यू टर्न आप उनको कहते थे, लेकिन जितने यू टर्न इस हुकूमत ने ले लिए हैं उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। लेकिन इमरान साहब तुम्हें लटका दूंगा, तुम्हें गिरबान से पकड़ लूंगा, तुम्हें मूंछों से घसीटूंगा, इस तरह के अल्फाज तो वो भी इस्तेमाल करते रहे। इस तरह के अल्फाज वो चोरों के लिए इस्तेमाल करते। अगर वो अपने आप को चोर कहते हैं ये लोग तो ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है। इस किस्म के अल्फाज तो वो चोरों के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, नाम तो नहीं लिया किसी ने। नहीं, वो तो बात करते हैं कि जो करप्ट हैं उनका एहतसाब होगा, तो इसमें क्या गलत है? कोई भी अवामी नुमाइंदा ये जब आता है, देखिए इन्होंने जब जितने अरसे, मुझे जितना याद है, मेरी तो अदालतों का काम है ना ज़िल्लुमा साहिबा। देखिए, अदालतों की तरफ जब आप जाते हैं तब अदालतों के फैसले आप नहीं मानते, आप अदालतों के फैसलों से इनहिराफ करते हैं, आप अदालतों के ऊपर जजेस की कैरेक्टर एसेसिनेशन करते हैं, आप उनको कभी धमकियां लगाते हैं। एक वीडियो रानी जो बैठी हुई है वो उन्हें कहती हैं कि जी हमारे पास इनकी वीडियोस हैं, पैगामात भिजवाए जाते हैं, कभी ब्रीफ केसों की सियासत की जाती है। इस किस्म की सियासत में अगर आप ये समझते हैं कि आप अदालतों को प्रेशराइज करेंगे या ये बयानियां जो है वो अवाम कबूल करेगी, तो अवाम कभी भी कबूल नहीं करेगी। आप सीधे सीधे इलेक्शन की तरफ आए। अगर आप समझते हैं, चले मान लेते हैं कि इमरान
عمران خان کی پالیسیز غلط تھی، تو پھر آپ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ نہ بھاگیں، آپ سامنا کریں. ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے، الیکشن کروانا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، انہوں نے معذوری ظاہر کی ہے. الیکشن کمیشن اس وقت پارٹی بن چکا ہے. الیکشن کمیشن، نگران حکومتیں، وہ ساری ان کی ثوابدید پہ چل رہی ہیں. جس طرف یہ انگلی کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، وہ اسی طرف ٹلٹ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ لاہور میں ہمارے کارکنان کے ساتھ کیا ہوا. ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جتنے لوگ ہیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا، انہیں گھروں سے اٹھایا گیا. نہتے کارکنان، میں خود زمان پارک رہی ہوں، ہمارے لوگوں کے پاس سے موبائل چھینے گئے، ان کے بیگز میں سے کپڑے نکال کے، ان کے پاس کپڑے تک نہیں تھے، ان کے پاس کیا پیٹرول بم. آپ اتنی پولیس فورس جو ہے وہ نہتے لوگوں کے سامنے بے بس ہو گئی. کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ یہ سارا مینپولیٹ کیا جاتا ہے. ایک بے گناہ ذلے شاہ کو آپ موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور اس کا بھی مقدمہ آپ ہمارے چیئرمین پہ لگا دیتے ہیں. یہ اس قسم باتیں ہو رہی ہیں. وہ تو دیکھیں میڈیا اس وقت، آپ لوگ، آپ کا جو پرنٹ میڈیا ہے یا جو آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے، اس پر تو آپ کی جو اس حکومت ہے اس کی گرپ ہو سکتی ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ ان کی گرپ نہیں ہے. وہ چیزیں جو ہم نے دیکھی ہیں یا جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، اور یہی عوام کا بیانیہ ہے. گرپ ہوتی تو دیکھیں آج آپ بھی یہاں موجود ہے، پی ٹی آئی کے ریپرزنٹیشن کر رہی ہیں اور پوری طرح اپنا بات کر رہی ہے، اپنی پہنچا رہی ہیں. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے، کیونکہ عوام اس وقت تذبذب کا شکار ہے، قوم اس وقت ایک بڑے مشکل دوراہے میں کھڑی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے صرف یہ پارٹیز کی آپس کی پرابلم ہے. عوام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنے مسائل لے کے کدھر جائیں. 2 وقت کی روٹی اگر یا میسر نہیں ہے یا پریشانی ہے تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کب آپس کی کشمکش ختم ہوگی تو ہمارے مسائل حل ہوں گے. بحران کا حل کیا ہے؟ حل کی طرف ہم کیوں نہیں آتے؟ یہ حکومت، خان صاحب نے بھی کہا، پارٹی کی طرف سے بھی ہمارا بیانیہ ہے. اگر یہ حکومت عوام دوست فیصلے کرتی تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. انہوں نے سب سے پہلے تو نیب ریفارمز کے ذریعے اپنے کیسز معاف کیے، اپنی ضمانتیں جو ہے وہ منظور کروائیں. جن کو عمر قید ہونی تھی وہ بیٹھے ہوئے آج پوری کی پورے ملک کے اداروں کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. ضمانتیں ان کے کیسز کی، اور ان کی کیسز کی نوعیت کیا ہے؟ وہ لاکھوں اربوں روپے جو ہے وہ لوٹ کے لے کے گئے ہوئے اور ان کے پاس اس کو پروف کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. وہ چھپ رہے ہیں. یہ انصاف عدالتوں نے دینا ہے. آپ آئیں عدالتوں کا سامنا کریں. آپ ادھر بیٹھ گئے اور وہاں سے کہہ رہے مجھے یہ بھی قبول نہیں، مجھے یہ بھی قبول نہیں. کم از کم جتنا بھی آپ کا حساب کیوں نہیں دیتی؟ فورن فنڈنگ کا حساب سب دیں گے نا، ایک پارٹی تو نہیں ہے، ساری پارٹیاں دیں. ہم نے تو توشہ خانہ سے بھی ہم نے انکار نہیں کیا. سب دیکھیں، توشہ خانہ میں اب جو کچھ نکلا ہے تو کیا خالی عمران خان کا قصور ہے؟ باقیوں جنہوں نے پیسے دیے بغیر وہ گفٹ اٹھائے ان کے بارے میں کیا بات کریں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. انصاف اگر آپ کو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے تو پھر خود بھی آپ انصاف کے کٹہرے میں آ کر کھڑے ہوں. آپ خود کو اسی طرح سے جس طرح خان نے ہر ایک چیز کو پروف کیا ہے ویسے خود اپنے پروف دیں. اپنے پیسوں کی جو ہے نا وہ ساری کے سارے ثبوت مہیا کریں. اپنی دولت، اپنی پراپرٹی، اپنی بے نامی جو اکاؤنٹس تھے ان سب کی آپ جو ہے نا پروف دیں. اس کے بعد پھر لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. پھر یہ ثبوت جو ہے وہ حکومت بھی خان صاحب سے مطالبہ کرے گی. خان صاحب تو عوام اتنی دیر انتظار کر سکے گی، حالات اتنی دیر تک لٹکائے جا سکیں گے، متحمل ہو سکتے ہیں. خان صاحب ہر چیز کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کبھی کسی چیز سے بھاگے نہیں. اگر وہ بھاگتے تو ملک چھوڑ جاتے. اتنی شدید تکلیف جو وہ اٹھا رہے ہیں، جو ہم اٹھا رہے ہیں، ہمارے پارلیمنٹیرین اٹھا رہے ہیں، ہم نے ساری اختیارات ہر ایک چیز چھوڑی ہے صرف اس لیے کہ اس ملک کی سٹیبلٹی کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے صاف شفاف انتخابات لازمی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. ایک مطالبہ ہے، اس پر آپ عمل کر لیں. کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں. خان نے کہہ دیا ہے کہ اگر ہم جیتتے ہیں، ہم آتے ہیں تو بھی، اور اگر آپ لوگ جیتتے ہیں تو بھی ہمارے لیے قابل قبول ہوگا. لیکن آپ شفاف انتخابات کریں. آپ شفاف انتخابات نہیں کر رہے. کیا ہے آپ لوگوں کے نزدیک؟ کیا ہے؟ ہم نے یہ دیکھا ماضی میں کسی بھی قسم کی کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو. الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہو ٹوٹلی. جو ابھی وہ باعث نظر آتا ہے، اپنے فیصلوں سے وہ نظر آتا ہے. اداروں پہ اعتراض ہے، ان پر اعتماد نہیں ہے، تو کس ادارے پہ اعتبار اور اعتراض تو پروف ہو چکا نا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اتنے یہ گزشتہ 1 سال کے اندر ہم سارا کچھ دیکھ چکے ہیں نا. یہ سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور سارا کچھ ہم فیس بھی کر رہے ہیں. اور ادارے خود کو جو ہے وہ جانبدار ثابت نہ کریں اور سرنڈر کریں کہ ہاں ہماری جو سروسز ہیں وہ عوام کے لیے، کسی ایک پارٹی کو نوازنا ہماری پالیسی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، عثمان بھٹی صاحب اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی عثمان صاحب پلیز بتائیے گا، پھر میں صدیق الفاروق جانب جاؤں گی. جی دیکھیں، باتیں تو یہ پی ٹی جو رہنما ہے بہت اچھی کر رہے ہیں.
مگر جب چیزیں پریکٹیکل کی طرف آتی ہیں تو کوئی بھی وزاداری کی دکھانے کو نہیں ہو رہی. فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کا حل نکلا جائے, مگر آپ جب دیکھیں کہ جب لاہور میں کارکنوں کی گرفتاری ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کارکن جو ہے وہ گرفتاری دیں, جس پر ان کو کافی جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ کارکنوں کو کہتے ہیں کہ آپ گرفتاری دیں مگر خود جو ہے وہ بیل پر بیل کروا رہے ہیں. تو آپ ایسی نہج پہ کیوں لا رہے ہیں چیزوں کو کہ ہر طرف سے سختی نظر آئے؟ فار ایگزامپل اگر حکومت ہے تو وہ سختی پر اتر آئی. حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ابھی میم نے کہا کہ کبھی ان کے دور میں جو ہے وہ کیسز نہیں بنائے گئے. اگر ان کے عمران خان صاحب کے دور میں کیسز بنے تو عدالتوں نے جو ہے کیسز میں جتنے بھی سیاستدان تھے ان کو بری کیا. فار ایگزامپل عمران خان صاحب کے دور میں جتنے مقدمات ہوئے میاں نواز پر, شہباز شریف پر, اس کے علاوہ مریم نواز پر, رانا ثناء اللہ پر, ایون کہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پر, تو یہ کرپشن تو اگر عمران خان صاحب کے دور میں ان پر مقدمات درج ہوئے تھے تو یہ اس وقت کی عدالتوں نے اس وقت اس لیے ان کو بری کر دیا کیونکہ اس وقت کی حکومت جو ہے وہ ثبوت نہیں دے پائی. تو یہ اگر آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پر کیسز مقدمات ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس طرح کی رنجشیں تو پیدا ہوں گی. فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ انتقام کی سیاست کرتی ہے. بھئی ٹھیک ہے, اگر وہ انتقام کی سیاست کرتے ہیں تو انہوں نے وقت کے ساتھ سیکھا اور اب وہ جو ہے وہ انتقام کو چھوڑ گئے. سب سے زیادہ لوگوں کو توقع تھی عمران خان صاحب سے. عمران خان صاحب کے دور میں جتنی میں سمجھتا ہوں کہ انتقامی کاروائیاں کی گئی ہیں وہ تو ان کی دور میں ان کے ادوار میں اتنی کاروائیاں نہیں ہوئی. عثمان صاحب یہی تو سپریم کورٹ بار بار کہہ رہی ہے کہ ماضی کو بھلا کر آگے چلنا ہوگا. جی دیکھیں, یہ تو سب سے اچھی بات ہے کہ ماضی یہ اس وقت سب سے جو امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ ملک میں مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے اور لوگ جو ہے افراتفری کا شکار ہیں. اگر عمران خان صاحب کی طرف سے یہ والا جیسچر دیا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیبل ٹاک کی جائے اور مسائل کا حل نکلا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں اس بات کو فوری طور پر حکومت کو اپریشیٹ کر کے ٹیبل ٹاک پر آنا چاہیے. مگر حکومت کا یہ موقف ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں مگر ان چیزوں پر امپلیمنٹ نہیں کرتے, جس کی وجہ سے چیزیں جو ہے وہ وہیں پر سٹک ہو جاتی ہیں. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اعلان ایک میڈیا ڈیلی بیسس پر عمران خان صاحب میڈیا ٹاک کرتے ہیں, وہ آن لائن کریں, ویڈیو لنک کے ذریعے کریں. تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ آج میسج دیں کہ بھائی میں ٹیبل ٹاک پہ بیٹھنے کو تیار ہوں, میں چاہتا ہوں کہ ملک میں جو مسائل عوام کے وہ حل ہو. میں کہتا ہوں یقین کریں اگر عمران خان صاحب کا گراف ابھی اپ ہے وہ ڈبل اپ ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب بالکل ٹھیک. یہ باتیں سڑکوں میں سوشل میڈیا کے بجائے پارلیمان میں یا مذاکرات کی میز پر ہی حل ہونا چاہیے, یہی ایک سیاسی شعور کا تقاضا بھی ہے. بالکل ٹھیک. صدیق الفاروق صاحب سر کچھ آپ نہ چاہ رہے تھے وہ بھی ایڈ کر لیجئے گا جو آپ بات کرنا چاہ رہے تھے. ساتھ ہی ساتھ سر میرا سوال بھی لیجئے گا, عدالتی اصلاحات بل جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس حوالے سے بھی کافی اعتراضات آ رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے, اور ابھی ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی سے وہ منظور ہو چکا, سینٹ سے وہ منظور ہو چکا ہے, اب صدر مملکت کے پاس گیا ہے. اس کے بعد باقاعدہ یہ قانون بن جائے گا. ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا اس میں رکاوٹ آ سکتی ہے کسی قسم کی, صدر مملکت کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام وکلاء برادری نے, تمام سیاسی پارٹیوں نے اسے سپورٹ کیا ہے اور یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اب یہ ہوا ہے تو دیر آئے درست آیا, جلدی ہوا ہے تو بھائی جلدی تو اگر اچھا کام پورا جو پارلیمنٹ کا پروسیجر اسے مکمل کر کے یہ قانون سازی ہوئی ہے تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. وکلاء نے بھی اسے ویلکم کیا ہے, سب نے بھی, کیونکہ سپریم کورٹ کا مطلب میں نے 184(3) کی بات کی ہے, وہ سپریم کورٹ پوری ہے, صرف چیف جسٹس نہیں. اس لیے اس پر اعتراض مطلب ہے سیاسی بات ہے, حقیقت میں کچھ نہیں. دوسری بات جو ہے وہ میں پھر عرض کروں گا ضلع ہما صاحبہ نے, جی آپ نے بھی عدالت کا حوالہ دیا کہ عدالت چاہتی ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ انتشار کو دور کریں, مل بیٹھیں. تو میں تو نہایت ادب سے کہوں گا کہ پہلے چیف جسٹس, معزز چیف جسٹس صاحب عدالت کے اندر کا انتشار ختم کریں, وہاں سے اتحاد اور اتفاق کا پیغام دیں. اس کے بعد ہمیں یہ مشورہ اور نصیحت دیں, ہم ان کے مشورے پر عمل کریں گے. وہ جو معاملات اس وقت دگرگوں ہیں سپریم کورٹ کے اندر, اور 9 رکنی بینچ ٹوٹتا پھوٹتا 3 رکن پر آ گیا ہے, 3 ارکان پر, اس کا پہلے توڑ کریں اور فل کورٹ میں لے جائیں تاکہ وہاں سے
इत्तेफाक और इत्तेहाद का पैगाम है। दूसरी बात फिर मैं अर्ज करूंगा, ये बहन बेटी ने कहा इलेक्शन हमने 2018 के गैर जानिबदार और मुनसिफाना आजादाना इंतखाबात देखे ना 2018 के, वो एक एक करके उनका बकरी उधड़ गए। तो हम लेकिन वैसे इंतखाबात नहीं कराएंगे। फिर वो चोरों की बात करते हैं। आप मुझे ये बताइए, राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हेरोइन का मुकदमा किसने बनाया सजाए मौत देने की? ख्वाजा आसिफ पर आर्टिकल 6 का मुकदमा किसने बनाया? इमरान खान। फिर 350 अरब रुपए जो अपना आरिफ नकवी साहब के माफ किए, वो किसने किए? इमरान खान। 50 अरब रुपए बरतानिया से आए, रियाज मलिक के, उसको वापस किसने दिए? और फिर नैब के कवानीन में ऑर्डिनेंस की तरमीम भी कर दी ताकि खुद बच जाए, अपने लिए, अपने बचाने के, और काबीना के मेंबरों को भी उसने से निकाल दिया। ये हम पे बातें करते हैं और भाई अपने गिरबान में भी झांको। फिर आप ये देखिए, न्याजी सर्विस, ऑफशोर कंपनियों में चोरी का पैसा होता है, चोरी का। जब अपनी न्याजी सर्विस की 2 ऑफशोर कंपनियां निकली, वो जी मैंने टैक्स बचाया। न्याजी सर्विस की ऑफशोर कंपनियों के मालिक, और फिर उसके बाद जनाब अलीमा बाजी ने 70 से 100 अरब का काला धन सफेद कराया। इमरान खान साहब ने 98 में अपना काला धन सफेद कराया। यार कुछ खुदा का खौफ करो। 2 अरब रुपए का शौकत खानम का कोई चंदे का हिसाब नहीं दिया। 95 में लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने हुक्म दिया कि इसका हिसाब दो। आज 28 साल हो गए, 2 अरब रुपए का हिसाब नहीं हो। और फिर इमरान खान ईमानदार है, फिर इमरान खान बड़ा जनाब अली, क्या बात है, ऑनेस्ट आदमी है। अच्छा, कुछ लेकिन अपने गिरबान। ठीक है, लेकिन सर जो पीटीआई है उनकी जानिब से ये बार बार कहा जा रहा है कि जो कानून है इससे आईन पाकिस्तान जो है वो खतरे में पड़ जाएगा, रियासत की बका पर हमला है, और वो से ये कह रहे हैं कि वकला बरादरी जो है वो सड़कों पर आ जाएगी। हमने देखा कि सेनेट में सेनेटर अली जफर साहब ये कहते हुए नजर आए हमें कि अगर ये बिल पास भी हो जाता है तो 15 दिनों के अंदर अंदर ये खत्म हो जाएगा। तो ये किस बुनियाद पर ये वो बात कर रहे हैं कि ये 15 दिन के अंदर वापस हो जाएगा? उनका ये ख्याल होगा कि आगे इस पे दस्तखत नहीं करेंगे, यही बात हो। तो फिर 15 दिन के बाद कानून तो बन जाएगा। या फर्ज करें, मैं इस वक्त वो रेलेवेंट आर्टिकल नहीं पढ़ा, फर्ज करें ये वापस आता है तो दोबारा जनाब अली इजलास बुला के फिर भेज दें, फिर क्या करेंगे? खत्म। सर वो कहीं सदर का जो इस्तेहकाक है आर्टिकल 186 उसका रेफरेंस तो नहीं दे रहे कि वो फिर वो उसको रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट भेज सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी लेके जाए, जो चीज चाहे लेके जाए। ये जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बजाय 3 रुकनी कमेटी बनी है, तो ये सुप्रीम कोर्ट में ही है। ये कोई पार्लिमानी कमेटी नहीं बन गई कि पार्लियामेंट के अरकान जो है वो उसको रिव्यू करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस के मेंबर हों। तो सुप्रीम कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में ही रहे, बाहर नहीं आए। लेकिन एक बंदे की, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया मुस्तफा इंपेक्स केस में कि फेडरल गवर्नमेंट का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट का मतलब प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। इसी तरह से यहां पहले अपना सुप्रीम कोर्ट का मतलब सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं है, चीफ जस्टिस एंड ऑल ब्रदर जजेस, जो एक ही रुतबे के लोग। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मेरे पास टाइम कम है, मैं चाहूंगी कि ज़िलोमा साहब अपना रिस्पांस दे दें। ज़िलोमा साहबा, पार्लियामेंट ने अपना इस्तेहकाक आर्टिकल 191 के तहत इस बिल को लेकर आए हैं। आप लोगों का एतराज़ है कि ये उजलत में है और इससे जो है वो इख्तियारात जो है वो महदूद हो जाएंगे, या ख़ास तौर पे जो बात हो रही है कि इनफरादी जो फैसला है उसको हट के इज्तमाइयत पे लाया जाए, यानी कि 3 रुकनी बेंच सो मोटो का फैसला करे। तो इस पर आपको क्या एतराज़ है? ये अच्छा नहीं है, ये तो आपके फेवर में भी जाता है। देखिए, हमने बिल पे जो ये फैसला है, बिल है, इसके ऊपर एतराज़ नहीं किया, हमने इसकी टाइमिंग पे एतराज़ किया। ठीक। एक सो मोटो आता है कासिम सूरी के खिलाफ और पूरी की पूरी हुकूमत जो है वो रोल बैक हो जाती है, वापस चली जाती है। ठीक है जी, आप आ जाते हैं उसमें। एक सो मोटो आ जाता है यहाँ पर आजकल की हुकूमत के बारे में कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना चाहिए, अदरवाइज ये आइन से इन्हिराफ है और आइन के ऊपर जो है ना वो आईनी तौर से ये बहरान में चली जाएगी हुकूमत।
اب دونوں ایک وہ گڈ سو موٹو ہے، ایک بیڈ سو موٹو ہے. جو آپ کے لیے اچھا ہے، جو آپ کو فیور دیتا ہے، اس کے اوپر تو آپ سارے بڑے خوش تھے اور ہر ایک جو ہے وہ بیانات دے رہا تھا، عدلیہ کی آزادی کی بھی بات کر رہا تھا اور ججز کے ساتھ یکجہتی کا بھی اظہار کر رہا تھا. لیکن جس وقت یہ چیز آپ کے اگینسٹ آتی ہے کہ انتخابات کراؤ، 90 دن سے آگے بات نہیں جانی چاہیے، سپریم کورٹ سٹینڈ لیتا ہے سو موٹو کے ذریعے، آنریبل جج چیف جسٹس سٹینڈ لیتے ہیں، تو وہ پھر اس پر آپ اعتراض کرتے ہو اور پھر اوور نائٹ آپ ایک بل منظور کرنے کی کوشش کرتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ یہ جو پینک میں فیصلے ہو رہے ہیں نا، اس ٹائمنگ کے اوپر ہمیں اعتراض ہے، اس کے وقت پہ اعتراض ہے. یہ وقت مناسب نہیں ہے ان چیزوں کا. آپ ایک سو موٹو سے خوش ہو، دوسرے سے ناراض ہو، کیوں؟ آپ پھر دونوں پہ بات کرو نا. پہلے والے کو پھر حالات کو پہلے والی صورتحال پہ لے جاؤ، پہلے سے پھر وہیں سے شروع کرو، قاسم سوری کے وقت سے شروع کرو پھر. ٹھیک. اچھا، ایک اب ہم کیونکہ کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ ہم پیسمسٹ نوٹ پر اس کو اینڈ کریں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہم بند گلی کی جانب جا رہے ہیں یا کوئی لائٹ ہے جس طرف جانا بہت ضروری ہے؟ وزیر اعظم صاحب نے فلور میں یہ بھی فرمایا کہ پھر ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہمیں یہ کہنا پڑ جائے کہ اب پچھتاوا کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. تو ایسی سچویشن سے بہتر ہے کہ ہم سر جوڑ کے بیٹھیں اور جو بھی اختلافات ہیں، جو بھی باتیں مذاکرات کے میز پر ہوں، بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا کو ایز اے ہتھیار ہم یوز کریں، سڑکوں پر آ جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ برا رویہ اختیار کریں، ناشائستہ زبان ہو اور پوری قوم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیں، حالات انتہائی تکلیف دہ ہیں. بینگ اے پارلیمنٹیرین، بینگ اے پولیٹیکل فگر، جو بھی ہمارا ایک رول رہا ہے، ہماری یہی کوشش ہے کہ ہر ایک چیز ٹھیک ہو، مصلحت کے ساتھ ہو، بات چیت کے ذریعے ہو. سیاستدانوں کو آپس میں مل بیٹھنا چاہیے، انہیں آپس میں بات کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں گھر کی لڑائی گھر کے اندر رہے تو بہتر ہے، کیونکہ لوگوں کے آگے ہم اپنا بھروسہ کھوتے جا رہے ہیں. انفارچونیٹلی جو کچھ یہاں ہو رہا ہے، یہ تو تڑاخ، یہ گالی گلوچ، یہ اداروں کے اوپر باتیں، یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ہم کو کمزور کر رہے ہیں. ایک سیاستدان کا جو تشخص ہے وہ بھی کمزور ہو رہا ہے، داؤ پہ لگ رہا ہے. تو میرا خیال ہے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی اشد ضرورت ہے، سب کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے اور ایک ایسا لائے عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے جس سے ادارے بھی خراب نہ ہوں، اداروں کی جو اعتبار اور بھروسہ ہے وہ بھی نہ جائے، بالکل، اور عوام کو بھی ریلیف ملے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ذیل صاحبہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں جوائن کیا. بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. بہت شکریہ سر، آپ کی طبیعت ناساز تھی، اس کے باوجود بھی آج آپ پروگرام کا حصہ بنے. بہت شکریہ عثمان بھٹی صاحب، آپ نے ہمیں اسکائپ پر جوائن کیا اور تجزیے سے آگاہ کیا. ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. یقینی طور پہ بہت ضرورت ہے اس وقت ڈائلاگ کی، گرینڈ ڈائلاگ کی بہت ضرورت ہے. ماضی کو بھول کر آگے بڑھنا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ پھر پچھتاوا ہو اور ایسا نہ ہو کہ پھر بہت دیر ہو جائے. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.